اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ویڈیو پہ بات کرنے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے ایک مشہور زمانہ ملحد اویس اقبال صاحب کی۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے اور یہ ملحد اور الحاد کی ناکامی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے یہ ویڈیو، اور جس کرب کے ساتھ اور جس تعصب کے ساتھ اور جس اندر کی خیانت اور خباثت کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، وہ آپ کو اس میں کلیئر کٹ نظر آ جائے گی۔ جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا اور کوئی چیز باقی نہیں بچتی تو طعن و تشنیع کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ یہ اس انداز سے ان کے کہنے کے مطابق یہ ایک خط کے انداز میں بنائی گئی ہے کہ ایک مشہور اور معروف اور ادبی اور علمی اور اسلامی شخصیت ڈاکٹر فرحت ہاشمی خاتون ہیں جو باپردہ ہو کر قرآن مجید کی تعلیم اور تفسیر بیان کرتی ہیں، اور لاکھوں لوگوں سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، لاکھوں لوگوں کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے اور اسلام کی تعلیمات وہ عام کر رہی ہیں، لیکن ان صاحب کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہا ہے۔ اور ان کی خباثت دیکھیں، انہوں نے اپنی تخیلاتی کہانی، جیسے انہوں نے اپنے تخیلات اور دماغ میں ایک شیزوفرینیا پیدا کیا ہوا ہے، اپنے دماغ کی ایک دنیا بنائی ہوئی ہے ایتھیزم کی اور ملحدوں کی، تو اس کے مطابق ہی انہوں نے عمل کیا ہے، اور یہ ان کی خباثت کا ثبوت ہے کہ اتنی باعزت اور مشہور شخصیت جو عالم دین ہیں، ایک اس عالمہ خاتون ہیں، اور جو باپردہ ہو کر اسلام کا اور حیا کا پیغام دیتی ہیں، اور ہر بات میں وہ اسلام کے مطابق ہوتی ہے، اس کے اوپر کیسے یہ طعن و تشنیع اور ایک مذاق اور طعنہ زنی کا اختیار انداز کیا ہوا ہے ان صاحب نے۔ آپ سنتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ ان کی کیا اوقات ہے۔ معروف مذہبی اسکالر محترمہ فرحت ہاشمی کا نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کے نام خط 1 اکتوبر 2024 7 AK بروہی روڈ سیکٹر H11 4 الہدیٰ انٹرنیشنل اسلام آباد 45010 اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ محترمی اور مکرمی عاصم بھائی، ویسے تو پاکستان میں ہر پھپھو اور بیوی جاسوس ہوتی ہے، لیکن سرکاری جاسوسوں کا نیا سربراہ بننے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد قبول فرمائیں۔ حالانکہ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک نیام میں 2 عاصم کیسے سمائیں گے۔ آپ کے ارادے اور ادارے کے ساتھ مختار کا لاحقہ ڈارون کے جھوٹے افسانے ارتقا کے بے بنیاد کی طرح رینڈم چانس نہیں، بلکہ اس ڈیوائن سلیکشن کا نتیجہ ہے جو میرے رب جلیل نے اپنے دین کے قلعے کی حفاظت کے لیے بنفس نفیس نہایت نفاست سے کی، جس پر اب اندازہ لگائیں کہ اس آغاز میں انہوں نے جو تمہید باندھی ہے کہ یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایک خط لکھ رہی ہیں، یہ ان کے خیال میں تخیلاتی طور پہ انہوں نے یہ چیز بنائی ہے کہ وہ ڈاکٹر جو پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم صاحب کے بارے میں کہ وہ خط لکھ رہی ہیں کہ آپ وہاں پہ فائز ہوئے ہیں ایک پوزیشن پہ، اور جاسوسوں کے ادارے کے سربراہ نامزد ہوئے ہیں، اور یہ بھی محض اتفاق نہیں ہے، اس کو ڈارون کی تھیوری سے ملا رہے ہیں۔ کہاں کی بات کہاں پہ ملا کے یہ استاد جی یہ لیٹر لکھ رہے ہیں اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ نہ ان کے پاس کوئی ثبوت رہا، نہ ان کے پاس کوئی عقلی اور ادبی بات رہی، اور نہ ان کے پاس دلائل رہے۔ اس طرح کے خیالی اور تصوراتی فیری ٹیلز بنا کے آپ اپنے ایتھیزم کی جو ٹھڑک ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، تو بہت مبارک ہو آپ کو۔ کی حفاظت کے لیے بنفس نفیس نہایت نفاست سے کی، جس پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ڈارون کی تھیوری کے مطابق آپ کو یہاں تک نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے بنفس نفیس آپ کو ایک مقرر کیا ہے ڈی جی ایس آئی۔ اب اندازہ لگائیں اس صاحب کی ذہانت کا اور ان کی چلاکی و مکاری کا۔ آگے سنتے ہیں۔ کیا جائے کم ہے۔ یقیناً یہ خدائی حفاظت 16 دسمبر 1971 کے بعد مشرقی پاکستان کا ناسور نکلنے پر مؤثر طریقے سے نافذ العمل ہوئی، اور پچھلے کئی برسوں سے
ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को तमाम तर अंदरूनी और बैरूनी रेशा दवानियों के बावजूद नक्शे पे कायम दायम रखे हुए है। मैं भी आपकी तरह अमूमन लोगों को नजर नहीं आती और आप भी मेरी तरह लोगों की हिफाजत करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं शैतान से करती हूँ और आप हिंदुस्तान से, जो मेरी नजर में शैतान ही का दूसरा रूप है। और वहां से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों को भी मैं तूवन और करहन ही मिजरी, माफ कीजिए, मिसिसागा कनाडा के इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर में दर्ज सुनने के लिए दाखिले की इजाजत देती हूँ। टोरंटो में डिफेंस अताशी कर्नल नसीर खुद इस ऑडियंस को रॉ थ्रेट के एंगल से स्क्रीन करते हैं। सच तो यह है कि आपके वजही सरापे के गुमान पर अक्सर मैं बुरके के अंदर गूज बम्प्स की कैफियत से मीनोपॉज के बावजूद दो चार हो जाती हूँ और फिर 2-4 मरतबा लाहौल पढ़कर ही शैतान पीछा छोड़ता है। लेकिन मुझे रह रहकर इस बात का कल्क होता है कि आप सरगोदा में मेरे मोहल्लेदार क्यों ना हुए, ताकि दीनों दुनिया का इख्तलात साले और बामल पाकिस्तानी मुसलमान पैदा करता। अब अंदाज़ा लगाएं इस शख्स की खबासत का, जो इसके चेहरे से और इसके अल्फाज से झलक रही है। ये वो खबीस मुल्हिद है जो कि अपने आप को बड़े दलाइल और बड़े उसकी कहता है कि मैं बड़ी दलाइल से बात करता हूँ और मैं किसी शख्स की बेअदबी नहीं करता, हर वक्त ताज़ीम से बात करता हूँ। वो शख्स एक मोहतरमा और ख़ातून जो पर्दा और इल्म का और दीन का और कुरान की तफसीर का इल्म देती हैं, बांटती हैं और दर्स देती हैं, उसके बारे में, उनके ख़ातून के बारे में इतनी गलीज़ और घटिया और बेबुनियाद और सिर्फ़ किस्सा गो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है कि जनरल आसम साहब उनके हमसाए होते और वो ख़ातून जो हैं एक तरह से तमा चाह रही हैं और अपने दिल में गलत ख्याल ला रही हैं कि मैं आपके साथ शादी होती हूँ, आप मेरे पड़ोसी क्यों ना हुए, ताकि बादीन जो औलाद है वो पैदा होती। अब इसके बारे में इंसान किस हद तक गिर सकता है ये आप देख सकते हैं। ये है इन लोगों की अकल जिस पे मातम करने का दिल करता है। आगे चलते हैं। दुनिया का इख्तलात साले और बामल पाकिस्तानी मुसलमान पैदा करता। अब मुझे इसी निगोड़ मारे इदरीस जुबैर पे गुजारा करना है जिसने अंदाज़ा लगाइए कि वो खातून ये कह रही हैं, मतलब वो ये वीडियो देखेंगी जो एक बापर्दा खातून है जिनसे कभी आपने फहाशी और यानी और इस तरह की बात नहीं सुनी, सिर्फ़ दिन अखलाकियात और कुरान का जो दर्स है वो देती हैं और वो इल्म की बुनियाद पे देती हैं। आप अपने आप को बड़ी अदबी शख्सियत कहते हैं और आपने जर्नलिज़म भी किया और बड़े बड़े टॉक शोज़ भी किए, पाकिस्तान में गामदी साथ के साथ प्रोग्राम किया, लेकिन इतना घटियापन जो इस वीडियो में आपके पास नज़र आ रहा है, आपकी अक्ल की जो वो है तनज़्ज़ुली नज़र आ रही है, वो आपके चेहरे से की करख्तगी से भी आया है कि आप इस्लाम के ख़िलाफ़ इतना ताज्जुब अपने अंदर पाए हुए हैं कि आपको उसको निकालने के लिए, आप फटने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। आपके दलाइल कम पड़ रहे हैं। आपकी जो इस्लाम डेली बढ़ रहा है, हर लम्हा हर लहजा दुनिया में लोग मुसलमान हो रहे हैं और गज़ा की हालत को देखने के बाद इस्लाम जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही और लोग इस्लाम को पढ़ के जो मुसलमान हो रहे हैं और जो मुल्हिद वापस आ रहे हैं, जो इस चीज़ को मान रहे हैं कि इसकी बुनियाद कोई नहीं, कि इल्हाद जो है वो तबाही का रास्ता है, तो वो आप अपने दलाइल को देखें कि वो ख़त्म हो चुके। अब अपनी वीडियोस को देखें जो आप अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं कि एक ख़ातून के बारे में आप वो शख्स हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वुमेन राइट्स की दिन रात आपको अलामते रहते हैं और इस्लाम पे आप एतराज़ करते हैं कि इस्लाम ने औरत को हकूक़ नहीं दिए, इस्लाम ने औरत का मकाम कम कर दिया। और आपकी अपनी हरकतें क्या हैं, आपकी अपनी बद तहजीबी क्या है, आपकी ये माँ बाप की आप ये सीख है, आपकी माँ बाप ने आपको ये सिखाया है, आपकी अकल ने और आपके इल्हाद ने आपको यही सिखाया है कि जब दलाइल ना हो तो फिर दुबान दराजी की जाए, किसी की इज़्ज़त को सरे बाज़ार नीलाम किया जाए और वीडियो बना के उसको उछाला जाए। तो ये कहाँ का इंसाफ है?
انصاف کی تو آپ سے امید ہو ہی نہیں سکتی، نہ آپ عقلی انصاف کر سکتے ہیں، نہ آپ دلائل کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں۔ جتنا چاہے آپ لٹریری آدمی بننے کی کوشش کریں، جتنا چاہے آپ ادبی شخصیت بننے کی کوشش کریں، لیکن آپ کے الفاظ سے جو غلاظت اور جو آپ کی زبان میں سانپ ڈس رہا ہے، جو بول رہا ہے، وہ پوری عوام کو نظر آ رہا ہے، اور وہ سمجھ آ رہی ہے عوام کو کہ یہ کتنا بڑا زہر اگل رہے ہیں آپ ایک باعصمت اور شریف خاتون کے اوپر آپ بہتان درازی کر رہے ہیں۔ آپ کسی فلم سٹار، کسی پورن انڈسٹری اور کسی واحیات عورت کے خلاف بات کریں تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا کریکٹر ایسا ہے، وہ ایسی ہو سکتی ہے، لیکن صرف ایک مسلمان خاتون تاکہ وہ جو اسلام کا دین پھیلانے کی بات کرتی ہے، قرآن کی تفسیر کی بات کرتی ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتی ہے، آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ بات ساری یہ ہے، آگے چلتے ہیں۔ اور مارے ادریس زبیر پہ گزارا کرنا ہے، جس نے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کلاس فیلو ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے بہن کہہ کر مخاطب کیا اور پھر اپنی بہن کی بھابھی بنا دیا، اور میں DDLG کی سمرن کی طرح اس راج کے ساتھ تنکے کی مانند اڑتی چلی گئی۔ اب یہ سنتے جائیں اور اس شخص کا، اس مکار کا، اس ملحد کا غیر انسانی الفاظ کا چناؤ دیکھتے جائیں۔ DDLG کی سمرن کی طرح اس راج کے ساتھ تنکے کی مانند اڑتی چلی گئی۔ اب جبکہ کسی بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کی سٹوری ہو، کسی کی کھلم کھلا واحیاتی ہو، فحاشی اور یعنی ہو، تو اس شخص کے بارے میں چلو آپ بولیں، بولنا اس پہ بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے دین نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ کسی کا ایک برائی بھی آپ دیکھ لیں، اس پہ پردہ ڈالیں، کسی کو تشہیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ کا الہاد آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ اسلام کے اگینسٹ منہ پھوڑتے ہیں اور اپنے منہ کو لگام نہیں دے سکتے، اور جو گندگی آپ کے زبان پہ اس وقت نظر آ رہی ہے یہی الہاد کی گندگی ہے۔ ان کا جب بس نہیں چلتا تو اسی اپنے اصل روپ پہ اتر آتے ہیں۔ DDLG کی سمرن کی طرح اس راج کے ساتھ تنکے کی مانند اڑتی چلی گئی۔ اب جبکہ اس کا عضو خاص ہی تنکا بن چکا ہے تو اندازہ لگائیے آپ اس خبیث کی خباثت، اس ذلیل کی ذلالت اور اس غیر انسانی انسان کی، جانور کی، جو کہ واقعی اپنے آپ کو ڈارون کا بیٹا ثابت کر رہا ہے، کسی بندر کی اولاد ثابت کر رہا ہے، وہ آپ کو اس کے الفاظ سے بالکل کلیئر نظر آ رہا ہوگا۔ اس بے خاص ہی تنکا بن چکا ہے تو فریج سے کبھی کبھار کھیرا چرا لیتی ہوں، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور ویسے بھی اب بچتا ہے کہ حوت جب ادریس چگ گیا کھیت، مجھے اپنے رب سے خوش گمانی ہے کہ وہ جنت میں شراب کی طرح وائٹ سویپنگ کی بھی کوئی سبیل نکالے گا اور میں بغیر کسی گناہ کے آپ کے قوی بازوؤں میں سما سکوں گی۔ تو اندازہ لگا اس پہ انسان کیا تبصرہ کر سکتا ہے؟ اس شخص کو جو اتنا گر چکا ہے، جس کے الفاظ کا چناؤ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو جیو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جو غامدی صاحب کے ساتھ پروگرام کیا سکتا تھا۔ آپ ان لوگوں کی عقل دیکھ سکتے ہیں جو ان کو اس طرح کے پروگرام میں پروموٹ کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں۔ اب یہ خود انسان کو دیکھیں کہ یہ صرف الہاد کی وجہ سے لوگ اس کو اٹھا کے جیو ٹی وی پہ بٹھایا، اس جیسے خبیث شخص کو اسلام کے خلاف بونکنے کا موقع دیا، اور آج اس کی اصلیت سامنے آ رہی ہے جب اس سے کچھ بن نہیں پڑ رہی۔ کیسر احمد راجہ، مفتی یاسر ندیم، مدظل علی اور ان لوگوں نے اس کا منہ ایسا بند کیا ہے کہ اب یہ اپنی اصل اوقات پہ اتر آیا ہے اور اس طرح کی بکواسیات اور طنز آمیز چیزیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ اتنی زیادہ گھٹیا زبان جو کہ انسان فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم کہتے ہو تمہاری بیگم ہے، تمہاری بچی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی واحیات باتیں کرتے ہوئے؟ تمہاری بیگم کے بارے میں یا بیوی کے بارے میں یا بچی کے بارے میں کوئی ایسی زبان استعمال کرے تو تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ خیر تمہاری اخلاقیات تو ہوتی نہیں مولد ہو، تمہاری اخلاقیات تو کہیں سے آتی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اخلاقیات ہوتی کیا ہے، تو آپ کو اس بات کی کیا سمجھ ہوگی؟ جو منہ میں آئے گا آپ لوگ بونکتے چلے جاؤ گے۔ کبھی بازوؤں میں سما سکوں، تو مجھ میں سما جائے، میں تجھ میں سما جاؤں۔ ابھی میں بے شک آپ سے کئی برس بڑی ہوں، مگر جنت میں ہم دونوں 25 برس کے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور جیمز بانڈ کی فلم نتھنگ لاسٹس فار ایور دیکھ دیکھ کر کہے لگایا کریں گے۔ ادریس کے کھیت سے یاد آیا کہ کھیت دیہاتوں میں بھینسوں کے لیے چارہ پیدا کرتے ہیں اور
भैंसों के नर यानी भैंसों से सूअर की मानद बगैर किसी महरम के तमीज के जिनसी इख्तलात करते हैं और इसी अखलाकी पसमानदगी की वजह से भैंसा फ्री सेक्स के शैदाइयों मलून मुल्हदीन का पसंदीदा जानवर है। मगर इसी भैंसे से मुशाबे मारखोर को ISI के लोगों पर देखकर बहुत दुख हुआ जिसने मुंह में सांप दबा रखा है। आपको पता होना चाहिए आसिम साहब कि इब्लीस को सांप के रूप में खुदा ने जन्नत में दाखिल होकर हव्वा के कान भरने की इजाजत दी थी ताकि वो आदम को खोशाए गंदुम खाने के लिए बहका सके और फिर खुदा को उन्हें जन्नत से निकालकर जमीन पे भेजने का जवाब मिल सके। जहां बहन भाइयों के इख्तलात। अब इन साहब की दिमाग की दही देखें कैसी बनी हुई है कि सही इनकी दिमाग में जलेबियां नज़र आ रही हैं कि आप अगर कोई एतराज़ बनता है तो तरीके से अदबी तरीके से सामने आके बात करें और दलाइल की रोशनी में बात करें। आपको इतनी शर्म नहीं है, इतनी हया नहीं है, अपनी ज़ुबान पे इतना कंट्रोल नहीं है कि जो आपने सीखा है गंदगी अपने घर वालों से, अपनी वालिदैन से और अपने गंदे दोस्तों यारों से, वही आप यहाँ पे भौंक रहे हैं और अपनी ज़ुबान से गंदगी निकाल रहे हैं। आप सीधी तरह से बात नहीं कर सकते, दलाइल की रोशनी में आपके पास कुछ है नहीं, तो इस तरह की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके आप जिस पे चाहे लेटरबाजी करते रहें। और आप समझते हैं ये अदबी काम कर रहा हूँ हमें कि एक खातून ने ख़त लिखा दीजिए ISI को और उसके अंदर जो आप अपनी फेरी टेल्स डालना चाहें डालते रहें और इस्लाम को भी बदनाम करते रहें और इस्लामी अकायद को और शायर को भी मजाक उड़ाते रहें, निकालकर जमीन पे भेजने का जवाब मिल सके। जहां बहन भाइयों के इख्तलात से उसे अपनी महबूब उम्मत पैदा। ये वो शख्स है, ये मुल्हिद लोगों की मोरलिटी होती क्या है। आप कभी अपनी मोरलिटी दलील नहीं दे सकते उसकी, आपकी मोरलिटी कहाँ से आती है। आप हर चीज़ को जायज़ समझते हो, आप इंसेस्ट को जायज़ समझते हो, तो आप इस्लाम के ऊपर कैसे एतराज़ कर सकते हो कि लोगों को आप गलत चीज़ें दिखा रहे हो कि इस्लाम ये कहता है, इस्लाम वो कहता है। अब अपनी मोरलिटी को डिफ़ाइन करो पहले। किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान है आसिम साहब, अवैध साहब, लेकिन अपनी मोरलिटी को डिफ़ाइन करना, अपने बिलीफ्स को डिफ़ाइन करना, जो कि आपके बिलीफ सबसे ज़्यादा अंधे बिलीफ्स आपके हैं। आपको पता नहीं है कि ये बिग बैंग कैसे हो गया, आपको पता नहीं कि डार्विन थ्योरी कैसे बन गई, आपको पता नहीं है कि बेजान से खुद ब खुद जानदार कैसे पैदा हो गया। इस दुनिया में मैटर और एनर्जी था और मैटर में कोई जान नहीं होती, और उस मैटर के अंदर ऐसा माहौल कैसे बन गया कि उसके अंदर ज़िंदगी बन गई हो। ये केमिकल रिएक्शन ऐसे खुद कैसे हो गए, ये आपकी अकल में ये बात नहीं आती, तो आपकी अकल में कुछ भी नहीं आने वाला। आपकी अकल में गंदगी आसी है, आपकी अकल में भूसा भरा हुआ है, आपकी अकल में सिर्फ वो भैंसे का गोबर भरा हुआ है। इस वजह से वो गोबर जैसी ही बातें आपके दिमाग से निकल रही हैं, और ऐसी गंदगी और ये पोर्नोग्राफी की बातें और गंदगी की भरी हुई बातें आपको यही सूर करती हैं, आपको यही ज़ेब देता है। उम्मत पैदा करना मकसूद था। इस तमाम खुदाई ग्रैंड स्कीम में सांप की खिदमात मुसल्लम है और इस तरह उसकी तौहीन की इजाजत कम अज कम मैं आपको नहीं दे सकती। आप फिलफौर इस लोगों को तब्दील करें और दो चौकन्नी आंखों के गिर्द किसी कुरानी आयत पे ही इक्तफा करें। ये इनका बुग़्ज़ निकल रहा है कुरान के ऊपर, क्योंकि कुरान वो बुक है जो 1400 साल से महफूज बुक है। कोई इसके आगे नहीं ललकार सकता, कोई इसके आगे इसको अल्लाह ताला ने जो चैलेंज किया है इसके अंदर कि कोई भी आप सूरत बना के ले आओ, इसके जो लेवल है अदबी उस पैराए के ऊपर पूरा उतरती हो, उसके आप उससे जो अस्पाक और जो इखलाकियात और जो दीनी तालीमात और एक लाइफ का जो तरीक़ाकार है आप अख़ज़ कर सकते हैं। वो सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक जो खुदा इस खालिक़ कायनात है वही बयान कर सकता है, क्योंकि वो इंसान को बनाने वाला है और इंसान की बुकलेट भी वो खालिक ही दे सकता है कि इस इंसान को कैसे अमल करना है। इसलिए आप जो बकवासियात कर रहे हैं ये सिर्फ़ कुरान के बुग़्ज़ में कर रहे हैं, क्योंकि आप कुरान के चैलेंज को कबूल नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ उसके ऊपर भौंक सकते हैं और वो आप भौंक रहे हैं, और सिर्फ़ कहानी बनाकर तख़य्युलाती और मारखोर और सांप और अजीब तख़य्युलाती कहानियाँ ये आपकी ज़हनी मरीज़ होने की अलामत हैं। तब्दील करें और दो चौकन्नी आंखों के गिर्द किसी कुरानी आयत पे ही इक्तफा करें। मज़ीद आइडियाज़ आपको
مظہر کلیم MA کی عمران سیریز سے بھی مل سکتے ہیں۔ آپ نے جس طرح مختلف دفاعی آپریشنز کو کامیابی سے ہمکنار کر کے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنایا ہے، اس سے آپ کی ان متنوع صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے جنہیں مغرب کے وار کالج نے جلا بخشی۔ اب تو یہ حال ہے کہ میں اپنے خیابان سحر کراچی والے بنگلے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر بھی سو جاؤں تو کوئی ڈاکو منہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ باقی چھوٹا موٹا اسٹریٹ کرائم، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، کار لفٹنگ، ٹارگٹ کلنگ اور منشیات کا دھندا تو ممبئی کی طرح دنیا کے ہر میٹروپولیٹن میں ہوتا ہی ہے۔ خدا نے کیڑے کی طرح گھورکن کو بھی رزق دینا ہوتا ہے، اور رات اور شر کو خدائے بزرگ و برتن نے دن اور خیر کو نمایاں کرنے کے لیے حکمت کے تحت روا رکھا ہے۔ آپ یا میں خدائی منشا میں مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کی نمبر 1 تنظیم فرینڈلی افغان مجاہدین کو روگ مجاہدین بن کر پاکستان میں خود کش حملے کرنے سے نہیں روک پائی۔ خارجی پھر سے سر اٹھا رہے ہیں۔ بریگیڈیئر عثمان خالد کو امریکیوں کو اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں سراغ دے کر نیشنلٹی اور مراعات حاصل کرنے سے نہیں روک۔ میرے بھائی، آپ جو چینل پروموٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے، خدا کے وجود کے اوپر، اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اس میں یہ انڈیویجولز اور تنظیمیں اور انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، یہ بکواسیات آپ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ جب بھی کسی بھی مذہب کو، کسی بھی دین کو پرکھا جائے گا تو اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے، جو ان کی تعلیمات ہیں ان سے پرکھا جائے گا۔ یہ کوئی انڈیویجول کام کرنے والا، کوئی عمل کرنے والا 100 طرح سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، دین سے اس کا کنفلکٹ ہو سکتا ہے، اس پہ فرق ہو سکتا ہے۔ ایک دین کو ماننے والا دین کے خلاف عمل کر سکتا ہے۔ تو آپ ان باتوں سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اسلام غلط ہے۔ اگر کوئی غلط کر بھی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے اسلام غلط ہو سکتا ہے۔ آپ نے اتنا پڑھ لکھ کے، اتنی کتابیں لکھ کے، تو آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنی عقل نہیں آئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن پہ عمل کرنے والوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے قرآن پہ جو ماننے والے ہیں وہ قرآن کو مانتے ہوں، لیکن ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہو۔ معصوم کوئی نہیں۔ اگر آپ نے کسی چیز کو دیکھنا ہے تو ان کی پیور بکس پہ جانا پڑے گا، اور ان بکس سے آپ کو ان کی صداقت اور پیور پکچر جو نظر آئے گی بکس سے نظر آئے گی۔ ایک مسلمان دین پہ عمل کرتا ہے، کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ فل عمل کر رہا ہو، اور دوسرا مسلمان جو ہے وہ عمل نہ کر رہے ہو۔ آپ لوگوں کو بنیاد بنا کے ایک دین کو کرٹیسائز کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی عقل آپ کو ہونی چاہیے۔ نہیں روک پائی، بلکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے نام پر IGI، PTI اور پھر شہباز شریف حکومت جیسی سیاسی مداخلت کا بازار بھی گرم کیا۔ افراد کو لاپتہ افراد میں تبدیل کرتی رہی۔ صحافی سلیم شہزاد کو خالق حقیقی کے پاس بھیجا۔ عمران کو مارا، اس کے علاوہ مطیع اللہ جان کو مارا، بلاگرز کو جگہ جگہ کر پیٹا، حقانی نیٹ ورک جیسے سانپ کو دودھ پلایا، ایران اور افغانستان جیسے ہمسایہ اسلامی ممالک کو پس آف کیا، اور فوجیوں کی کرپشن کو ملک و قوم کی سلامتی کے منافی نہ کر۔ اب ان صاحب کا جو جرنلزم ہے وہ باہر آ رہا ہے، بس ادھر ادھر کی باتیں جو ذہن میں ان کے مکس اپ ہوئی ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کتنا کمبرسم ہو گیا ہوں، میرے دماغ میں کیسی چیزیں بھری ہوئی ہیں، اسی فلو میں بولتے جا رہے ہیں، وہ ساری چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں، اور اب ان کی جرنلزم جو ہے جس سے یہ اتکارے گئے پاکستان نے، اور یہ اسی طرف سے انہی چیزوں کو ایڈ اپ کر رہے ہیں اب اسی چیز کے اندر، اور ایک تخیلاتی لیٹر بنا دیا ہوا ہے۔ ان کی کرپشن کو ملک و قوم کی سلامتی کے منافی نہ گردانتے ہوئے چشم پوشی کا وتیرہ بنائے رکھا۔ یہ وہ تمام الزامات ہیں جو ملک دشمن انڈین لابی آپ کی تنظیم ISI پر عائد کرتی ہے، مگر مجھے عمیرہ احمد کے پیر کامل کی طرح یقین کامل ہے کہ یہ تمام الزامات لغو اور بے بنیاد ہیں۔ لیکن اب مجھے آپ کی تنظیم کے ایک سابق افسر کرنل ہارون کی بیوی شمائلہ نے قرآن مجید فرقان حمید پہ قسم کھا کر بتایا ہے کہ آپ کی تنظیم دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرح خواتین کی جنسی کشش کو چارے کے طور پر ٹارگٹس کو پھانسنے کے لیے استعمال کرتی ہے، مشرقی یورپ اور افریقہ میں اسلحہ اور امریکہ میں منشیات بیچتی ہے، فون اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کرتی ہے، بدترین ٹارچر کرتی ہے، پروپیگنڈے کے نام پر جھوٹ کو جائز سمجھتی ہے، امریکی، چینی اور برطانوی کفار ایجنسیز کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتی ہے، اور برادر اسلامی ملک انڈونیشیا کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کی شکایت کرنے سے نہیں روک پاتی، اور اللہ جانے کیا۔ ابھی یہ صرف اور صرف ISI اور پاکستانی فوج کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے انہوں نے، اور دین سے سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے یہ ان کے طرف سے یہ صاحب نے لیٹر لکھ کے اور اپنی بڑاس نکالی ہوئی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔
آگے دیکھتے ہیں جہاں تک اسلام کی اور اسلام کی قرآن کی اور اللہ کی بات آتی ہے اس پہ اگر یہ بکواس کرتے ہیں تو ہم جواب دیں گے. قائد کرنے سے نہیں روک پاتی اور اللہ جانے کیا کیا. ایسے میں آپ سے نہایت درد مندی سے التماس کرتی ہوں کہ ان تمام غیر اسلامی پریکٹسز کو فی الفور خیر بات کہہ دیں، کیونکہ ایوری تھنگ از ناٹ فیئر ان لو اینڈ وار. آپ میرے پاس کسی دن وقت نکال کر تشریف لائیں تاکہ میں پبلک منی سے 60 کروڑ روپے کے مناسب ہدیے کے عوض شرعی طور پر ناپسندیدہ مگر روا اور حلال انٹیلیجنس پریکٹسز کو چھان پھٹک کر قرآن، حدیث، سنت اور اسلامی تاریخ سے برآمد کر سکوں. بالکل اسی طرح جیسے مفتی تقی عثمانی نے میزان بینک کو اپنے فقہی علم سے اسلامی بنانے کے لیے اقتصادی روایات برآمد کی. آپ کو کیا تکلیف ہے کہ اسلام کے فقہی مسائل میں گھسنے کی؟ کیونکہ آپ اسلام کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، اس کے اندر گھس کے بات کر رہے ہیں. اقتصادی روایات برآمد